آج ہم جس کتاب پر گہرائی میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہڈن پوٹینشل ان لاکنگ گروتھ بیونڈ ٹیلنٹ، اور اس کے مصنف ہے ایڈم گرانٹ۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہو اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایڈم گرانٹ اپنی کتابوں میں اکثر کسی بڑے مانے ہوئے خیال کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ کتاب بھی کچھ ویسی ہے۔ جی بالکل۔ ہم سب کی سوچ میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کامیابی کا تعلق پیدائشی صلاحیت سے ہے، یعنی انیٹ ٹیلنٹ سے۔ ہم اکثر کہتے ہیں فلاں شخص تو پیدا ہی گلوکار ہوا تھا، یا اس کے خون میں بزنس ہے۔ صحیح۔ گرانٹ اس پورے نظریے پر ایک سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہم صلاحیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اصل ترقی اور غیر معمولی کامیابی کا راز ہمارے کردار، ہماری عادات اور اس ماحول میں چھپا ہے جو ہم اپنے ارد گرد بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کتاب پھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے یا وہ کسی خاص کام کے لیے نہیں بنا۔ گرانٹ کہتے ہیں کہ آپ کا نقطہ آغاز اتنا اہم نہیں جتنا آپ کے سیکھنے اور بڑھنے کا سفر ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ ہمیں میں یہ نہیں کر سکتی کی سوچ سے نکال کر میں یہ کیسے سیکھ سکتی ہوں کی طرف لاتی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، واضح رہے کہ یہ اس گفتگو کا حصہ اول ہے۔ آج ہم اس کتاب کے پہلے 2 ابواب پر بات کریں گے جو میرے خیال میں پوری کتاب کی بنیاد ہیں۔ پہلا ہے کریچرز آف ڈسکمفرٹ اور دوسرا ہیومن سپنجز۔ اور یہ دونوں آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے۔ اچھا، تو پہلا باب کریچرز آف ڈسکمفرٹ یعنی بے آرامی کی مخلوق۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے، لیکن تھوڑا عجیب بھی ہے۔ آخر کوئی جان بوجھ کے بے آرام کیوں ہونا چاہے گا؟ بالکل، اور دیکھیں گرانٹ اس باب کا آغاز ہی ہیلن کیلر کے ایک بہت گہرے کال سے کرتے ہیں کہ کردار آسانی اور خاموشی میں پروان نہیں چڑھ سکتا، صرف آزمائش اور تکلیف کے تجربے سے ہی روح کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ واہ! یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ گرانٹ کا نقطہ یہ ہے کہ حقیقی ترقی ہمیشہ بلا استثنا ہمارے آرام دہ دائرے یعنی کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہے۔ ہمیشہ؟ جی ہمیشہ۔ جب ہم کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی زبان ہو، کوئی میوزک کا آلہ ہو، تو اس عمل میں تھوڑی جھنجھلاہٹ، تھوڑی مشکل اور عجیب پن محسوس ہونا ایک فطری بات ہے۔ دراصل گرانٹ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ سیکھنے کے عمل میں بہت پرسکون اور آرام دہ محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نیا نہیں سیکھ رہے۔ مطلب آرام دہ ہونا ایک بری علامت ہے؟ سیکھنے کے معاملے میں جی۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا، "If you're comfortable, you're doing it wrong." یعنی اگر آپ آرام سے ہیں تو آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور اس بے آرامی کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کچھ بڑی زبردست کہانیاں ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کی جو بہت سی زبانیں بولتے ہیں، جنہیں پولی گلوٹ کہا جاتا ہے۔ جی، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں میں زبانیں سیکھنے کی کوئی خداداد صلاحیت ہوتی ہے، لیکن گرانٹ سیرا ماریا ہسبینڈ جیسی مثالیں دیتے ہیں جو شروع میں خود کو زبانیں سیکھنے میں بالکل ناکام سمجھتی تھیں۔ جی، سارا کی کہانی اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ اس خیال کو توڑتی ہے کہ ٹیلنٹ پیدائشی ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرتی ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا، اپنی شادی پر اپنے کینٹونیز بولنے والے سسرال کے سامنے اسی زبان میں ٹوس دینا۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ بالکل۔ وہ اسے ایک ناممکن کام سمجھ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اس بے آرامی کو گلے لگایا۔ انہوں نے اس ٹوسٹ کو ایک گانے کی طرح بار بار سینکڑوں بار دہرایا جب تک کہ وہ ان کے لیے فطری نہ ہو گیا۔ وہ لمحہ جب انہوں نے وہ ٹوسٹ دیا، وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بے آرامی کو قبول کر کے ہم اپنی حدود کو توڑ سکتے ہیں۔
اچھا، یہاں پر گرانٹ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں اور شاید اس پر یقین بھی کرتے ہیں. وہ سیکھنے کے انداز یا لرننگ سٹائلز کے پورے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں جی کہ کوئی دیکھ کر سیکھتا ہے، کوئی سن کر، کوئی کر کے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہماری تعلیم کا پورا نظام اکثر اسی خیال پر کھڑا ہوتا ہے. بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا مینٹل شفٹ ہے. گرانٹ سائنسی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ کسی شخص کو اس کے پسندیدہ انداز میں پڑھانے سے نتائج بہتر ہوتے ہیں. واقعی؟ جی، در حقیقت اصل ترقی تب ہوتی ہے جب ہم اپنے کمزور طریقوں پر کام کرتے ہیں. اگر کوئی ویژول لرنر ہے یعنی دیکھ کر سیکھتا ہے تو اسے جان بوجھ کر سننے یا پڑھنے جیسی مشقیں کرنی چاہیے تاکہ اس کی وہ صلاحیت بھی بہتر ہو. یعنی اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنانا. بالکل، بے آرامی کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ ان راستوں پر چلا جائے جو ہمارے لیے آسان نہیں ہیں. اپنے آرام دہ انداز میں رہنا ترقی نہیں بلکہ ٹھہراؤ ہے. یہ بات کامیڈین سٹیو مارٹن کی مثال سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. آج ہم انہیں ایک لیجنڈ سمجھتے ہیں، ایک قدرتی کامیڈین، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ ان کے کیریئر کے ابتدائی دن وہ ناکامیوں سے بھرے تھے. جی، انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے لطیفوں میں گہرائی نہیں ہے. اور وہ گہرائی کیسے آئی؟ انہیں یہ احساس ہوا کہ اس گہرائی کو لانے کا واحد راستہ لکھنا ہے، اور لکھنا ایک ایسا کام تھا جو انہیں سخت ناپسند تھا. یہ ان کے لیے شدید بے آرامی کا باعث تھا، لیکن انہوں نے خود کو مجبور کیا، لکھنے کی مشق شروع کی، اپنے ہر لطیفے، ہر خیال کو کاغذ پر اتارنا شروع کیا. تو اسی بے آرام عمل نے ان کے فن کو... جی، اسی لیے ان کے فن کو وہ گہرائی دی جس کی وجہ سے آج ہم انہیں جانتے ہیں. اگر وہ صرف وہی کرتے رہتے جو انہیں آسان لگتا تھا، یعنی صرف سٹیج پر بولنا، تو شاید وہ کبھی سٹیو مارٹن نہ بن پاتے. تو بے آرام ہونے کا مطلب صرف نئی چیزیں آزمانا نہیں، بلکہ اس میں غلطیاں کرنے کے لیے تیار رہنا بھی شامل ہے. اور یہ ہم میں سے اکثر کے لیے سب سے مشکل کام ہے. ہم لوگوں کے سامنے غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں. بالکل ڈرتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہوں. جی. اسی لیے کتاب میں بینی لیوس کی سوچ بہت انقلابی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نئی زبان سیکھتے وقت آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غلطیاں کرنے سے بچیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن میں زیادہ سے زیادہ غلطیاں کریں. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر غلطی ایک سبق ہے. آپ جتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اتنا ہی تیزی سے سیکھتے ہیں. جتنی زیادہ غلطیاں اتنی تیز بہتری. بالکل. کتاب کا نچوڑ اس جملے میں ہے: The more mistakes you make, the faster you will improve. غلطیاں ناکامی نہیں ہیں، وہ سیکھنے کے عمل کا ڈیٹا ہیں. واہ، یعنی تیاری کا انتظار کرنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے. بس چھلانگ لگا دو، تیاری راستے میں ہو جائے گی. یہ خیال ہی بہت آزاد کر دینے والا ہے. جی. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. صرف بے آرام ہونے کے لیے مشکل میں کود جانا تو کافی نہیں. اس بے آرامی سے کچھ سیکھنا بھی تو ہے. میرے خیال میں یہیں سے گرانٹ ہمیں اپنے دوسرے بڑے آئیڈیا یعنی ہیومن سپنجز کی طرف لے کر جاتے ہیں. بالکل جڑے ہوئے ہیں. اگر پہلا قدم بے آرامی کو قبول کرنا ہے، یعنی جان بوجھ کر مشکل پانیوں میں اترنا ہے، تو دوسرا قدم اس عمل کے دوران ایک انسانی اسفنج بننا ہے. انسانی اسپنج؟ گرانٹ یہ استعارہ سمندری اسفنج سی اسپونج سے لیتے ہیں. یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کروڑوں سال سے زمین پر موجود ہے اور کئی بڑی تباہیاں جھیل چکی ہے. اچھا. اس کی بقا کا راز اس کی 3 صلاحیتوں میں ہے. یہ اپنے ماحول سے ضروری غذائیت جذب کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو فلٹر کر کے باہر نکال دیتا ہے، اور اگر اسے نقصان پہنچے تو یہ خود کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. گرانٹ کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا ماڈل بھی یہی ہونا چاہیے. یہ انسانی اسفنج کا استعارہ بہت دلچسپ ہے. لیکن جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اسفنج تو ہر چیز جذب کر لیتا ہے، اچھی بھی اور بری بھی. جی. اگر ہم بھی ہر طرف سے معلومات جذب کرنا شروع کر دیں تو کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. کیا گرانٹ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا جذب کرنا ہے اور کیا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی اس تصور کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ ہے. ایک حقیقی سمندری اسفنج بھی فلٹر کرتا ہے. گرانٹ کہتے ہیں کہ صرف معلومات اکٹھی کرنا کافی نہیں، بلکہ اسے فلٹر کرنا یعنی تنقیدی نظر سے دیکھنا بھی ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ یہیں پر تعمیری تنقید یا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کا کردار آتا ہے.
مصنف اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہیں کہ پہلے وہ جب کوئی کام کرتے تھے تو لوگوں سے پوچھتے تھے یہ کیسا لگا، اور انہیں تعریف ملتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنا سوال بدل دیا۔ کیا پوچھنے لگے؟ وہ پوچھنے لگے میں اسے مزید بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ اس ایک تبدیلی سے انہیں وہ مشورے ملنا شروع ہوئے جنہوں نے ان کی حقیقی ترقی میں مدد کی۔ اور یہ ایک بہت بڑا ذہنی شفٹ ہے۔ ہم ہمیشہ ہسل کلچر اور ہارڈ ورک کی بات سنتے ہیں۔ گرانٹ کہہ رہے ہیں کہ رک کر سوچیں، کیا آپ کی محنت صحیح سمت میں ہے؟ بالکل۔ کیا آپ سیکھ رہے ہیں یا صرف ایک ہی کام بار بار کر رہے ہیں؟ ایک شخص 10 سال تک ایک ہی کام کر کے صرف 1 سال کا تجربہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا 2 سال میں 10 سال جتنا سیکھ سکتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک اسفنج کی طرح سیکھ رہا ہے۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال میلوڈی ہاپسن کی کہانی ہے، جو آج ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ فرم کی شریک CEO ہیں۔ ان کا بچپن شدید مالی مشکلات میں گزرا، لیکن انہوں نے صرف محنت نہیں کی، وہ ایک ڈیلیبریٹ لرنر بن گئیں۔ اچھا، ڈیلیبریٹ لرنر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ جان بوجھ کر ارادتاً سیکھنے والی بنی۔ وہ ہر کسی سے سوالات پوچھتی تھی، ہر میٹنگ میں نوٹس لیتی تھیں، ہر گفتگو سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ معلومات کو ایک سپنج کی طرح جذب کرتی تھی اور پھر اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یعنی صرف معلومات جذب کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ صحیح لوگوں سے رہنمائی لینا یعنی مینٹرز تلاش کرنا بھی اس اسپنج بننے کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لازمی حصہ ہے۔ میلوڈی ہاپسن کی زندگی میں یہ کردار بل بریڈلی نے ادا کیا۔ اور ان کا رشتہ کیسا تھا؟ جی، اور ان کا رشتہ روایتی استاد شاگرد جیسا نہیں تھا۔ بل بریڈلی نے انہیں جوابات نہیں دیے، بلکہ صحیح سوالات پوچھنا سکھایا۔ انہوں نے میلوڈی کو چیلنج کیا، ان کی سوچ کو وسیع کیا اور انہیں وہ فیڈ بیک دیا جو کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ تو ایک اچھا مرشد یا مینٹور ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے؟ بالکل، جو ہمیں یہ دیکھنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سی معلومات اہم ہے اور ہمارے بلائنڈ سپاٹس کیا ہیں۔ وہ ہمیں صرف علم نہیں دیتے، بلکہ علم کو پرکھنے کا ہنر سکھاتے ہیں۔ اور کتاب کے آخر میں گرانٹ اس استعارے کو ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں۔ یہ صرف علم لینے کا عمل نہیں ہے نا؟ جنہیں اس میں کچھ دینے کی ذمہ داری بھی شامل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، سمندری اسفنج اپنے ماحول کو صاف بھی کرتا ہے اور دوسری مخلوقات کو پناہ بھی دیتا ہے۔ وہ صرف لیتا نہیں، دیتا بھی ہے۔ اسی طرح گرانٹ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی انسانی اسفنج بننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو علم اور حکمت آپ نے حاصل کی ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ صحیح۔ جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ہمارا اپنا سیکھا ہوا بھی مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشترکہ ترقی کا ایک خوبصورت چکر ہے جو سب کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ایڈم گرانٹ کے 2 بنیادی نظریات سامنے آئے۔ پہلا کہ حقیقی ترقی ہمیشہ بے آرامی میں ہوتی ہے۔ ہمیں جان بوجھ کر اپنے آرام دہ دائرے سے باہر نکلنا ہوگا اور غلطیاں کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ جی۔ اور دوسرا، اس بے آرامی کے سفر میں ہمیں ایک انسانی اسفنج کی طرح بننا ہوگا جو کھلے ذہن سے علم کو جذب کرے، قابل اعتماد لوگوں سے فیڈ بیک لے کر اسے فلٹر کرے اور پھر اس علم کو دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کرے۔ بالکل درست۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پرفیکشن، خامیوں کی خوبصورتی اور روزمرہ مشق کو بامقصد بنانے کے بارے میں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی بے آرامی ہے جسے ہم مسلسل ٹال رہے ہیں، جبکہ شاید وہی ہماری ترقی کا سب سے بڑا دروازہ ہو۔ پچھلی بار ہم نے کردار کی تعمیر اور مواقع تلاش کرنے پر بات کی تھی۔ آج کی گفتگو اس سے ایک قدم آگے ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے سفر پر نکلتے ہیں تو ہماری اپنی سوچ کیسے، یعنی ہماری ذہنیت کیسے سب سے بڑی رکاوٹ یا پھر سب سے بڑی مددگار بن سکتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم کتاب کے 2 بہت ہی اہم ابواب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ پہلا ہے باب 3، دی امپرفیکشنسٹس، یعنی وہ لوگ جو کامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا باب 4، ٹرانسفارمنگ دا ڈیلی گرائنڈ، یعنی روزمرہ کی مشقت کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ کمال پرستی کا جال کیا ہے اور محنت کو بوجھ بننے سے کیسے بچایا جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو اس سفر کا آغاز ایک ایسی شخصیت سے ہوتا ہے جس نے روایتی راستے کو کبھی نہیں اپنایا۔
جی، کتاب کا تیسرا باب ہمیں ایک جاپانی آرکیٹیکٹ تاداؤ آندو کی کہانی سناتا ہے۔ ان کی کہانی اس لیے غیر معمولی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی یونیورسٹی یا کالج سے فن تعمیر کی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی۔ بالکل، وہ تو ایک پیشہ ور باکسر بننا چاہتے تھے، لیکن پھر ان کا شوق انہیں کتابوں کی طرف لے آیا اور انہوں نے خود ہی سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ خود سے سیکھنے کا فیصلہ؟ ایک اتنے ٹیکنیکل شعبے میں؟ جی، اور ان کا سیکھنے کا طریقہ صرف کتابیں پڑھنا نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں سفر کرتے، عظیم عمارتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کے ڈیزائن کو محسوس کرتے اور ان کے بنانے کے طریقوں پر غور کرتے۔ اچھا، تو مطلب ایک طرح کا ہینڈز آن ایکسپیرینس تھا۔ اور پھر اس غیر روایتی طریقے کی سب سے بڑی آزمائش ہوئی میرے خیال میں سن 1995 میں۔ جی، 1995 میں جب جاپان کے شہر کوبے میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا۔ اس سلسلے میں ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، لیکن تاداؤ آندو کی ڈیزائن کی ہوئی ایک بھی عمارت کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایک بھی نہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور یہ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ ان کا خود سیکھا ہوا طریقہ کار نہ صرف تخلیقی تھا بلکہ غیر معمولی طور پر مضبوط بھی تھا۔ تو یہی نقطہ ہمیں باپ کے مرکزی خیال کی طرف لاتا ہے نا؟ بالکل، آندو کی کامیابی کا راز ان کی کمال پرست نہ ہونے میں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کن چیزوں پر پوری توجہ دینی ہے اور کہاں خامیوں کو قبول کرنا ہے۔ کتاب کے مطابق کمال پرستی یعنی پرفیکشنزم، جسے ہم اکثر ایک خوبی سمجھتے ہیں۔ جی، جسے ہم ایک بہت بڑی خوبی سمجھتے ہیں، در حقیقت ہماری نشوونما اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ایک زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم سب کو تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنا بہترین کام کرو۔ تو بہترین اور کامل کے بیچ کی وہ لائن کہاں ہے جہاں ایک چیز خوبی سے خامی بن جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اس فرق کو واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، بہترین ہونے کی کوشش کا مطلب ہے اعلیٰ معیار قائم کرنا اور مستقل بہتری کے لیے محنت کرنا، لیکن کمال پرستی کا مطلب ہے ایک غیر حقیقی معیار قائم کرنا اور پھر ہر چھوٹی سی غلطی پر خود کو سزا دینا۔ اچھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کمال پرست لوگ تعلیمی میدان میں شاید اچھے نمبر لے لیں جہاں سوالات کے جوابات واضح ہوتے ہیں، صحیح۔ لیکن حقیقی دنیا کے غیر واضح اور پیچیدہ مسائل میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی محنت انہیں آگے کیوں نہیں بڑھا پاتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ناکامی کا خوف۔ اوہ، وہ نئے چیلنجز قبول کرنے سے ہچکچاتے ہیں کیونکہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ وہ گھنٹوں چھوٹی چھوٹی غیر اہم تفصیلات کو ٹھیک کرنے میں گزار دیتے ہیں اور بڑی تصویر کو یعنی دی بگ پکچر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مطلب وہ درختوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ جنگل ہی نظر نہیں آتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ خوف انہیں تجربات کرنے اور اپنی حدود سے باہر نکلنے سے روکتا ہے، جو سیکھنے کے عمل کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اور میرے خیال سے تاداؤ آنڈو کا کام اسی خوف سے آزادی کا مظہر ہے۔ کتاب میں ایک تصور کا ذکر ہے، وابی سابی۔ یہ کیا ہے؟ وابی سابی ایک قدیم جاپانی فلسفہ ہے۔ فلسفہ؟ جی، یہ نامکمل، ناپائیدار اور سادہ چیزوں میں خوبصورتی تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خامیاں اور نشانات کسی چیز کے کہانی کا حصہ ہوتے ہیں۔ انہیں چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو بہت خوبصورت سوچ ہے۔ اور تاداؤ آئندو نے اسی فلسفے کو اپنے فن تعمیر میں استعمال کیا۔ وہ اکثر کنکریٹ سے عمارتیں بناتے ہیں۔ عام طور پر کنکریٹ کی کھردری سطح کو ہموار اور کامل دکھانے کے لیے پلستر یا پینٹ سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ لیکن آندو نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے کنکریٹ کی اس کھردری ساخت کو، اس کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں اور بے ترتیبی کو اپنے ڈیزائن کا ایک مرکزی حصہ بنا دیا۔ واہ! انہوں نے دکھایا کہ اس نامکمل پن میں بھی ایک طاقت اور خوبصورتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہم اپنی خامیوں کو قبول کرتے ہیں تو ہم زیادہ تخلیقی اور مضبوط بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اسے اپنی زندگی پر لاگو کریں؟ بالکل، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو کمال پرستی ہمیں غلطیاں کرنے سے روکتی ہے، جبکہ غلطیاں تو سیکھنے کی کرنسی ہیں۔ سیکھنے کی کرنسی، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ جب ہم خود کو ہر وقت کامل ہونے پر مجبور کرتے ہیں تو ہم ایک مستقل دباؤ اور بے چینی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم نامکمل ہونے کو قبول کرتے ہیں تو ہم خود کو تجربات کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہر کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔
جی، اور یہ ٹھیک ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں اور ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ تو اس باب کا اصل پیغام یہ ہے کہ ترقی کا سفر کمال حاصل کرنے کا نہیں، بلکہ مسلسل بہتر ہونے کا ہے۔ درست۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، کامیابی اس بات پر منحصر نہیں کہ آپ کمال کے کتنے قریب پہنچے، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ نے راستے میں کتنی مشکلات پر قابو پایا۔ اور یہی سوچ ہمیں اگلے قدم کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم کامل ہونے کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دیتے ہیں، تبھی ہم حقیقی معنوں میں سیکھنے اور مشق کرنے کے عمل پر توجہ دے پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے یہ مان لیا کہ کامل ہونا مقصد نہیں ہے، تو پھر بہتر کیسے بنا جائے؟ کیونکہ بہتر بننے کے لیے تو محنت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مشق اکثر ایک بوجھ بن جاتی ہے، ایک گرائنڈ۔ تو اس بوجھ کو اٹھائے بغیر بہتر کیسے بنا جائے؟ یہ ہمیں کتاب کے چوتھے باب ٹرانسفارمنگ دی ڈیلی گرائنڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ باب بھی ایک ایسی ہی غیر معمولی شخصیت کی کہانی سے شروع ہوتا ہے جس نے اپنی حدود کو اپنی طاقت میں بدل دیا۔ یہ کہانی ایولن گلینی کی ہے، جو دنیا کی مشہور ترین پرکشنسٹ میں سے ایک ہیں، اور وہ تقریباً بحری ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ ایک میوزیشین جو سن نہیں سکتا، وہ میوزک کیسے تخلیق کرتی ہیں، مطلب محسوس کرتی ہیں؟ یہی ان کی کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ بچپن میں ان کی سننے کی حس بتدریج ختم ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے لندن کی معتبر رائل اکیڈمی آف میوزک میں داخلے کی کوشش کی تو انہیں یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ ایک بہرا شخص موسیقار نہیں بن سکتا۔ لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے آواز کو سننے کا ایک نیا طریقہ دریافت کیا ہے۔ نیا طریقہ؟ وہ جوتوں کے بغیر فرش پر کھڑے ہو کر میوزک کے ارتعاش کو یعنی وائبریشنز کو اپنے پیروں اور پورے جسم میں محسوس کرتی ہیں۔ واہ! وہ آواز کو سنتی نہیں بلکہ اپنے وجود کا حصہ بنا لیتی ہیں۔ یہ تو مشق اور لگن کی بالکل نئی تعریف ہے۔ اس سے ڈیلیبریٹ پریکٹس یعنی دانستہ مشق کا تصور کیسے جڑتا ہے، جس کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے؟ دانستہ مشق کا نظریہ یہ ہے کہ مہارت حاصل کرنے کے لیے صرف گھنٹوں مشق کرنا کافی نہیں۔ اچھا۔ بلکہ آپ کو بامقصد اور منظم طریقے سے اپنی کمزوریوں پر کام کرنا ہوتا ہے اور مسلسل خود کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مصنف خبردار کرتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب مشق صرف ایک کام بن کر رہ جائے تو اس سے دو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہے برن آؤٹ، یعنی آپ جسمانی اور ذہنی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمت ہار دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بور آؤٹ، یعنی ایک ہی کام کو بار بار کر کے آپ بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ برن آؤٹ اور بور آؤٹ والی بات تو بہت سے لوگوں کو اپنی نوکری یا پڑھائی میں محسوس ہوتی ہوگی۔ روز ایک ہی جیسا کام۔ بالکل، ہر کوئی اس سے گزرتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا حل ہم آہنگ جذبے یعنی ہارمونیس پیشن میں پوشیدہ ہے۔ ہم آہنگ جذبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کو بیرونی دباؤ، انعام یا اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس عمل میں ہی خوشی ملتی ہے۔ جب جذبہ ہم آہنگ ہوتا ہے تو مشق بوجھ نہیں لگتی بلکہ ایک کھیل اور دریافت کا موقع بن جاتی ہے۔ اور یہیں پر دانستہ کھیل یعنی ڈیلیبریٹ پلے کا تصور آتا ہے۔ جی، جو لطف اور مہارت کی نشو و نما کو یکجا کرتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال کتاب میں دی گئی ہے؟ ہاں، اس کی بہترین مثال باسکٹ بال کے مشہور کھلاڑی اسٹیفن کری اور ان کے کوچ برینڈن پین کی ہے۔ اسٹیفن کری۔ کری کے اپنے کیریئر کے شروع میں ایک اچھے کھلاڑی تھے لیکن عظیم نہیں تھے۔ ان کی ٹریننگ روایتی اور سچ پوچھیں تو کافی بورنگ ڈرلز پر مشتمل تھی۔ اچھا۔ برینڈن پین نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے کری کی مشق کو دلچسپ کھیلوں میں تبدیل کر دیا۔ یعنی انہوں نے ٹریننگ کو ایک ویڈیو گیم جیسا بنا دیا؟ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ باسکٹ بال کورٹ پر مختلف جگہوں پر لائٹس لگا دیتے اور کری کو تیزی سے ان لائٹس کی طرف بھاگ کر شوٹ کرنا ہوتا۔ بہت دلچسپ۔ انہوں نے کری کی ڈربلنگ کی مشق میں ٹینس بالز کو شامل کیا تاکہ ان کا رد عمل اور ہاتھ اور آنکھ کا تال میل بہتر ہو۔ تو اس سے ہوا کیا؟ ان طریقوں نے نہ صرف کری کی مہارت کو ڈرامائی طور پر بہتر کیا بلکہ ان کے جوش و خروش کو بھی زندہ رکھا۔ وہ ٹریننگ سے بیزار نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کا انتظار کرتے تھے۔
یعنی کام کھیل بن گیا۔ جی، یہی دانستہ کھیل کی طاقت ہے۔ تو کیا یہ اصول صرف کھیلوں تک محدود ہیں یا اسے ہم اپنی دفتری یا تعلیمی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ کتاب میں ڈاکٹروں کی مثال دی گئی ہے جنہیں مشکل سرجیکل طریقہ کار سکھانے کے لیے گیمز اور سیمیولیشنز کا استعمال کروایا گیا۔ اور اس سے فائدہ ہوا؟ اس سے ان کی سیکھنے کی رفتار اور مہارت دونوں میں بہت اضافہ ہوا۔ نکتہ یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل میں تجسس اور خوشی کا عنصر شامل کیا جائے تاکہ وہ ایک فرض کے بجائے ایک انتخاب لگے۔ اس باب میں آرام اور وقفوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے جسے آج کی ہسل کلچر میں اکثر وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ آرام کرنا سستی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کارکردگی اور فلاح و بہبود میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری؟ کیسے؟ جب آپ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کا دماغ تھک جاتا ہے اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ وقفے آپ کی توجہ کو دوبارہ مرکوز کرنے اور نئے خیالات کو جنم دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ صحیح۔ شنس پر یقین رکھتی تھیں۔ تو مقدار سے زیادہ معیار پر زور تھا۔ بالکل۔ ان کے نزدیک مشق کا مقصد گھنٹے پورے کرنا نہیں، بلکہ ہر سیشن کے اختتام پر یہ محسوس کرنا ہے کہ کچھ بہتر ہوا ہے۔ تو اس باب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کھولنے کا راستہ سخت مشقت سے نہیں بلکہ خوشگوار مشق سے ہو کر گزرتا ہے۔ جی، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، موسیقی میں مشق کے لیے کھیل کی اصطلاح کا استعمال کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جب کام کھیل بن جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن لگنے لگتا ہے۔ یہ دونوں ابواب مل کر ایک بہت طاقتور پیغام دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ باب 3 ہمیں بتاتا ہے کہ کامل ہونے کی کوشش چھوڑ دیں اور اپنی خامیوں کو قبول کریں، اور باب 4 ہمیں سکھاتا ہے کہ اس آزادی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو خوشی اور کھیل کے ذریعے کیسے نکھارا جائے۔ یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایڈم گرانٹ کی کتاب ہڈن پوٹینشل سے ہم نے 2 بنیادی اسباق سیکھے ہیں۔ پہلا، ترقی کا دشمن سستی نہیں بلکہ اکثر کمال پرستی ہوتی ہے۔ اپنی خامیوں کو گلے لگانا ہمیں غلطیاں کرنے اور ان سے سیکھنے کی آزادی دیتا ہے جو آگے بڑھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ مہارت کے حصول کا طویل سفر سخت مشقت کے بجائے دانستہ کھیل کے ذریعے زیادہ مؤثر طریقے سے طے کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم عمل سے لطف اندوز ہونا سیکھ جاتے ہیں تو ہم زیادہ دیر تک قائم رہتے ہیں اور غیر معمولی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اور اس سفر میں آرام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی مشق۔ بالکل۔ In the next part, we will explore how people break stagnation and escape long-term failure. اگلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ لوگ جمود کو کیسے توڑتے ہیں اور طویل مدتی ناکامی سے کیسے بچتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ ایک جگہ پھنس گئے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ آج ہم ایڈم گرانٹ کی کتاب ہڈن پوٹینشل پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج کا موضوع ہے باب 5، گیٹنگ انسٹک، یعنی اس کیفیت سے نکلنا جب آپ کو لگے کہ آپ ایک جگہ پھنس گئے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو میرے خیال میں ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ بھی کہ ترقی کا سفر ہمیشہ ایک سیدھی لکیر کیوں نہیں ہوتا۔ ہاں، اور کتاب ایک بہت دلچسپ بات کہتی ہے کہ کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ بالکل، اور اس سب کو سمجھنے کے لیے ہم بیس بال کے ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی آر.اے. ڈکی کے کہانی کا سہارا لیں گے۔ ان کا سفر اس تصور کی بہترین مثال ہے۔ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آر.اے. ڈکی جب انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا تو وہ کوئی عام کھلاڑی نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں ایک غیر معمولی ٹیلنٹ مانا جاتا تھا، اور ٹیکساس رینجرز نے انہیں منتخب بھی کر لیا تھا ایک بہت بڑے معاہدے پر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ان کا مستقبل تو بہت روشن ہے۔ جی، سب کچھ بہترین جا رہا تھا، لیکن پھر ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ میڈیکل ٹیسٹ میں؟ جی، ایک معمول کے طبی معائنے میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کی کہنی میں ایک بہت اہم لیگامنٹ وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟
موجود ہی نہیں تھا۔ جی، ڈاکٹر خود حیران تھے کہ وہ اس حالت کے ساتھ پروفیشنل سطح پر کھیل کیسے رہے تھے، اور بس اس ایک خبر نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کا معاہدہ؟ وہ لاکھوں ڈالر کا معاہدہ کم ہو کر صرف چند ہزار ڈالر کا رہ گیا، اور ان کا کیریئر ایک طرح سے شروع ہونے سے پہلے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اور پھر وہ کئی سال چھوٹی لیگز میں جدوجہد کرتے رہے، مطلب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے کتاب کہتی ہے پھنس جانا۔ بالکل، وہ جامد ہو گئے تھے۔ تو یہ پھنس جانا یا جامد ہو جانا، یہ ہے کیا اصل میں؟ کتاب اس کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ بس ہماری صلاحیت یہیں تک تھی؟ نہیں، اور یہی اس باب کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ جو سطح مرتفع یا پلیٹو ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ دراصل ایک اشارہ ہے، ایک سگنل کہ جس راستے پر آپ چل رہے تھے وہ شاید یہاں ختم ہو گیا ہے، اب مڑ کر کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ناکامی نہیں بلکہ ایک چوراہا ہے؟ بالکل، ایک چوراہا۔ اور کتاب میں اس کے لیے ایک اور بہت اچھا لفظ استعمال ہوا ہے، لینگویشنگ۔ لینگویشنگ؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ وہ کیفیت ہے جہاں آپ مکمل طور پر تھکے ہوئے یا ڈپریسڈ تو نہیں ہوتے، لیکن آپ میں آگے بڑھنے کی وہ تحریک، وہ جوش بھی نہیں ہوتا۔ ایک خالی پن کا احساس۔ جی، ایک خالی پن کا احساس جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ بس دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ آریڈکی کئی سال اسی کیفیت میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایسی بند گلی میں پہنچ جائیں تو کتاب کہتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ تو عام سوچ کے بالکل برخلاف ہے۔ جی ہاں، اور یہی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ کوئی نیا طریقہ یا نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کارکردگی میں عارضی طور پر کمی آتی ہے۔ مطلب وہ پہلے سے بھی برا پرفارم کرنے لگتے ہیں؟ کچھ وقت کے لیے، جی ہاں۔ یہ پیچھے ہٹنا دراصل نئے راستے دریافت کرنے کی قیمت ہوتی ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ٹیمیں اکثر اس وقت بہتر حکمت عملی اپناتی ہیں جب ان کے سٹار کھلاڑی زخمی یا دستیاب نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیونکہ تب انہیں اپنے پرانے طریقوں سے ہٹ کر کچھ نیا سوچنا پڑتا ہے، انہیں مجبوری میں تجربات کرنے پڑتے ہیں۔ اور آریڈکی کے معاملے میں بھی یہی ہوا، انہیں اپنی پچنگ کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ایک بہت ہی منفرد اور مشکل پچ پر توجہ مرکوز کریں، جسے نکل بال کہتے ہیں۔ نکل بال؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی پچ ہے۔ عام طور پر پچر گیند کو سپن دیتا ہے نا؟ جی۔ لیکن نکل بال میں گیند کو بغیر سپن کے پھینکا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہوا کا دباؤ گیند کو ہوا میں بالکل غیر متوقع انداز میں حرکت دیتا ہے۔ یعنی بلے باز کے لیے اندازہ لگانا ناممکن ہوتا ہے کہ گیند کہاں جائے گی؟ بالکل، لیکن یہ خود پچر کے لیے بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسے کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جوا تھا۔ تو یہ ان کے لیے پیچھے ہٹنے جیسا تھا کہ اپنی سالوں کی ٹریننگ کو ایک طرف رکھ کر بالکل صفر سے کچھ نیا سیکھنا۔ جی بالکل یہی۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ایسی کسی مشکل میں ہوتے ہیں یا کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا خیال تو یہی ہوتا ہے کہ کسی ماہر سے مشورہ لیں۔ جی، کسی گرو کو ڈھونڈیں۔ لیکن کتاب اس بارے میں بھی ایک بالکل مختلف نقطہ پیش کرتی ہے۔ بالکل، ایک عام کہاوت ہے کہ اگر آپ عظیم بننا چاہتے ہیں تو بہترین لوگوں سے سیکھیں، لیکن ماہرین کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا؟ وہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مبتدی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے کتاب میں ایکسپرٹ ایمنیشیا کہا گیا ہے۔ ایکسپرٹ ایمنیشیا یعنی ماہرانہ بھولپن؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنی فیلڈ میں اتنے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ابتدائی جدوجہد یاد ہی نہیں رہتی۔ ان کے لیے وہ سارے کام خودکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی بہت ماہر ڈرائیور سے پوچھیں کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں اور وہ کہے کہ بس چلاتے ہیں۔ اسے یہ یاد ہی نہیں کہ شروع میں کلچ، بریک اور گیئر میں توازن رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ وہ آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات وہ نہیں سمجھا پاتے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر ماہرین سے نہیں سیکھنا تو کس سے سیکھیں؟ نہیں،
ان سے سیکھنا ہے، لیکن کسی ایک ماہر پر انحصار کرنے کے بجائے کتاب یہ تجویز کرتی ہے کہ متعدد اساتذہ یا مینٹورز سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اچھا، یعنی ایک پورا بورڈ آف ایڈوائزرز بنایا جائے۔ ایک طرح سے جی، ان سب کے تجربات اور ان کے اسباق کو ملا کر آپ اپنے لیے ایک ذاتی روڈ میپ بنا سکتے ہیں، کسی ایک کی اندھی تقلید نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی گائیڈ بک خود لکھنی ہوگی؟ جی، اور آر.اے. ڈکی نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس وقت کے تمام کامیاب نقل بال پچرز سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کسی ایک کی نقل نہیں کی۔ انہوں نے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھا، کسی سے گیند کو پکڑنے کا طریقہ سیکھا، کسی سے بازو کی حرکت کا انداز، اور کسی سے ذہنی مضبوطی کے گر سیکھے۔ اور پھر ان سب کو ملا کر انہوں نے ایک ایسا طریقہ وضع کیا جو خاص طور پر ان کی اپنی جسمانی ساخت اور صلاحیتوں کے مطابق تھا۔ یہ اپنی گائیڈ بک خود لکھنے کے مترادف تھا۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب ڈکی ماؤنٹ کلیمنجارو سر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اب مجھے یہ سمجھائیں کہ بیس بال کا افریقہ کے سب سے اونچے پہاڑ سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا ہماری زندگی کے غیر متعلقہ چیلنجز بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ کیوں کیا انہوں نے؟ یہ اسی لینگویشنگ یعنی جمود کی کیفیت کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ان کا کریئر ایک جگہ رکا ہوا تھا اور انہیں ایک نئی جیت کی ضرورت تھی، ایک نئی تحریک کی، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو۔ اچھا، تو یہ ایک نفسیاتی چال تھی اپنے آپ کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے؟ یہ اس سے بھی گہری بات ہے۔ کتاب اسے چھوٹی جیت یا اسمال ون کا نام دیتی ہے۔ چھوٹی جیت؟ جی، جب آپ اپنی زندگی کے بڑے مقصد میں جدوجہد کر رہے ہوں تو کسی دوسرے شعبے میں ایک مشکل چیلنج کو پورا کرنے سے آپ کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ اور کلیمنجارو سر کرنا کوئی چھوٹی جیت تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اس مہم جوئی کی جو جسمانی اور ذہنی مشقت تھی، اس نے ڈیکی کو یہ یقین دلایا کہ وہ اب بھی ناممکن کام کر سکتے ہیں۔ تو اس جیت سے جو توانائی ملی، وہ توانائی اور خود اعتمادی واپس ان کے بیس بال کیریئر میں منتقل ہوئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس غیر روایتی راستے نے واقعی کوئی فرق ڈالا؟ اس نے زمین آسمان کا فرق ڈالا۔ واقعی؟ جی، پہاڑ سے واپس آنے کے بعد آر.اے. ڈیکی نے اپنے کیریئر کا بہترین سیزن کھیلا۔ اور اس کا اختتام؟ اس کا اختتام بیس بال کے سب سے معتبر ایوارڈ سائی ینگ ایوارڈ جیتنے پر ہوا۔ کمال ہے۔ جی، یہ ایوارڈ لیگ کے بہترین پچر کو دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ناقابل یقین کامیابی ہے، ایک ایسے کھلاڑی کے لیے جس کا کیریئر کچھ سال پہلے تقریباً ختم سمجھا جا رہا تھا۔ بالکل، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی کبھی جو راستہ سب سے غیر متعلقہ اور بے مقصد لگتا ہے، وہی آپ کو آپ کی اصل منزل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ واہ! تو آج کے اس پوری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو میرے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پھنس جانا یا ایک جگہ رک جانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جی، یہ ناکامی نہیں ہے۔ یہ ایک سگنل ہے، ایک اشارہ ہے کہ اب کچھ نیا کرنے کا، کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بالکل، اور یہ کہ ترقی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے ہٹنا اور صفر سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ اور ماہرین سے سیکھیں، لیکن ان کی اندھی تقلید نہ کریں۔ جی، ان کی حکمت کو اپنے ذاتی تجربے کے ساتھ ملا کر اپنا راستہ خود بنائیں۔ اور آخر میں زندگی میں غیر متوقع چیلنجز قبول کرنے سے نہ گھبرائیں۔ ہاں، وہ چھوٹی جیت آپ کو اپنے بڑے مقصد کے لیے وہ ذہنی توانائی دے سکتی ہے جس کی آپ کو شاید اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ بہت خوب۔ جی، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب میں آر.اے. ڈیکی کا ماؤنٹ کلیمنجارو ایک غیر روایتی راستہ تھا جس نے انہیں کامیابی دلائی۔ ہماری اپنی زندگی میں ایسا کون سا غیر ضروری یا غیر روایتی کام ہو سکتا ہے؟ کوئی نیا ہنر سیکھنا، کوئی جسمانی چیلنج، کوئی تخلیقی منصوبہ جو ہمارے بنیادی مقاصد میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر دے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ کس طرح اجتماعی مدد لوگوں کو توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم ایڈم گرانٹ کی کتاب ہڈن پوٹینشل کے ایک بہت ہی اہم باب پر بات کرنے والے ہیں۔ باب کا عنوان ہے ڈیفائنگ گریوٹی، یعنی کشش ثقل کو شکست دینا۔ جی، جب ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں
تو ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے نا؟ بالکل، ایک اکیلا ہیرو۔ ہاں، ایک اکیلا ہیرو جو تمام مشکلات سے لڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا، بوٹ سٹریپنگ؟ اپنے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ جی، خود اپنے دم پر۔ لیکن یہ باب اس پوری کہانی پر، اس پورے تصور پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کامیابی کا یہ فارمولا واقعی درست ہے، یا کہیں ہم سب سے بڑی حقیقت کو نظر انداز تو نہیں کریں؟ بالکل۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب ایک ایسی تاریخی کہانی کے ذریعے دیتی ہے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آپ دی گولڈن 13 کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، دی گولڈن 13۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی بحریہ کے پہلے 13 سیاہ فام آفیسر امیدواروں کی کہانی ہے۔ ان کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حالات آپ کو نیچے کھینچ رہے ہوں تو اوپر اٹھنے کا اصل راز وہ انفرادی طاقت میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں اور چھپا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گولڈن 13 نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا۔ جی، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں لاگو ہو سکتا ہے۔ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کے پس منظر سے۔ یہ گولڈن 13 کون تھے اور انہیں کن حالات کا سامنا تھا؟ کیونکہ میرے خیال میں جب تک ہم اس ماحول کو نہیں سمجھیں گے، ان کی کامیابی کا اصل پیمانہ سمجھ نہیں آئے گا۔ جی بالکل۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، اور امریکی معاشرہ وہ شدید نسلی تعصب کی گرفت میں تھا۔ امریکی بحریہ نے تاریخ میں پہلی بار سیاہ فام مردوں کو آفیسر بننے کا موقع دینے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن یہ فیصلہ دل سے نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب صرف دکھاوے کے لیے؟ ایک طرح سے ہاں۔ بحریہ کی پوری قیادت، ان کے انسٹرکٹرز اور نظام کا ہر پرزہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ اچھا۔ ان کے لیے جو ٹریننگ پروگرام بنایا گیا تھا وہ انہیں کامیاب کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا جال تھا، انہیں موقع دینے کا دکھاوا کیا جا رہا تھا تاکہ ان کی ناکامی کو جواز بنا کر مستقبل کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ یہاں پر ایک نفسیاتی اصول کام کرتا ہے جسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں۔ خودکار پیش گوئی۔ جی، جب آپ کسی سے مسلسل یہ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہوگا اور آپ کا رویہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے تو وہ شخص لاشعوری طور پر اس بات پر یقین کرنے لگتا ہے۔ ہاں، اور واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ نظام ان سے یہی توقع کر رہا تھا، لیکن یہاں کچھ غیر معمولی ہوا۔ یہاں کیا مختلف ہوا؟ عام طور پر تو یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوتی ہے۔ اگر ماحولی مخالف ہو تو ہمت وہ جواب دے ہی جاتی ہے۔ گولڈن 13 کے معاملے میں اس نفسیاتی دباؤ کا الٹا اثر ہوا۔ الٹا کیسے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ پورا نظام ان کی ناکامی کا منتظر ہے تو اس نے ان کے اندر ایک آگ بھڑکا دی۔ یہ بیرونی دباؤ ان کے لیے ایک زبردست محرک بن گیا۔ اچھا۔ انہوں نے اس تعصب کو ذاتی توہین سمجھنے کے بجائے ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ تو ان کا مقصد بدل گیا۔ بالکل، ان کا مقصد اب صرف امتحان پاس کرنا نہیں رہا، بلکہ ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کرنا تھا جو ان کی صلاحیتوں پر شک کرتے تھے۔ اور اس ایک مشترکہ مقصد نے ان 13 اجنبیوں کو ایک ایسی مضبوط اکائی میں بدل دیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اور اس کا نتیجہ وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ جی، تمام تر سازشوں اور مشکلات کے باوجود اس گروپ نے نہ صرف ٹریننگ مکمل کی بلکہ امریکی بحریہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ اوسط نمبر حاصل کیے۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے نا؟ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے، ایک ایسا نظام جو آپ کو ناکام کرنے کے لیے بنا ہو، آپ اسی نظام میں سب سے اوپر آ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی تھی؟ یہیں پر اس باب کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جو بوٹ سٹریپنگ کے روایتی تصور کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اچھا، بوٹ سٹریپنگ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اپنے جوتوں کے تس میں خود باندھو اور اکیلے کھڑے ہو جاؤ، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ اور کیا؟ جی، انہوں نے اس کی ایک نئی تعریف کی۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جو اس پوری حکمت عملی کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے وہ؟ سب سے مضبوط سہارے وہ نہیں تھے جو انہوں نے اکیلے بنائے، بلکہ وہ تھے جو انہوں نے مل کر بنائے۔ واہ!
انہوں نے خود کو اکیلے اوپر نہیں کھینچا بلکہ ایک دوسرے کو اوپر اٹھایا۔ تو یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی بوٹ سٹریپنگ تھی۔ بالکل، وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ان میں سے ایک بھی ناکام ہوا تو یہ ان سب کی ناکامی سمجھی جائے گی، اس لیے انہوں نے آپس میں مقابلہ کرنے کے بجائے تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے، لیکن یہاں ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ پوچھیے۔ جب بھی لوگ گروپ میں کام کرتے ہیں تو اکثر سوشل لوفنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں اور کچھ ان کے سارے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح۔ کیا گولڈن 13 کو اس مسئلے کا سامنا نہیں ہوا؟ انہوں نے اس سے کیسے نمٹا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ان کی حکمت عملی کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے لیے سوشل لوفنگ کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بحریہ کی قیادت ان کی انفرادی کارکردگی کو نہیں دیکھے گی، اچھا۔ بلکہ پورے گروپ کو ایک اکائی کے طور پر جانچے گی۔ تو اگر ایک بھی فیل ہوتا؟ تو سب پر ٹھپا لگ جاتا کہ یہ لوگ نااہل ہیں۔ سمجھا۔ اس لیے ہر شخص کی کامیابی دوسرے کی ذمہ داری بن گئی۔ یہ باہمی انحصار یعنی انٹرڈیپینڈنس اتنا مضبوط تھا کہ کسی کے لیے بھی پیچھے رہنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ صرف ایک فوجی ماحول کی کہانی نہیں ہے۔ کتاب میں مصنف ایڈم گرانٹ نے اپنی کلاس کا بھی ایک تجربہ شیئر کیا ہے نا؟ جی بالکل، وہ اس اصول کو مزید واضح کرتا ہے۔ کیسے؟ گرانٹ بتاتے ہیں کہ جب ان کے طالب علم الگ الگ پڑھائی کر رہے تھے تو ان کی کارکردگی اوسط درجے کی تھی، لیکن جب انہوں نے طالب علموں کو گروپس میں کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ترغیب دی تو نتائج بہتر ہو گئے؟ صرف بہتر نہیں، ڈرامائی طور پر بہتر ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اصول عالمگیر ہے۔ مطلب یہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے؟ ہاں، چاہے وہ فوجی تربیت کا انتہائی دباؤ والا ماحول ہو یا ایک عام یونیورسٹی کی کلاس، جب لوگ میں سے ہم کی سوچ اپناتے ہیں تو ان کی اجتماعی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اجتماعی کوشش ہی اصل طاقت تھی، لیکن انہوں نے عملی طور پر یہ کیا کیسے؟ ایک دوسرے کی مدد کرو کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اسے ایک مؤثر نظام میں کیسے بدلا جاتا ہے؟ جی، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار حیران کن حد تک سادہ اور مؤثر تھا۔ انہوں نے ایچ ون ٹیچ ون کا اصول اپنایا، ایچ ون ٹیچ ون، یعنی ہر شخص ایک استاد بھی تھا اور ایک شاگرد بھی۔ اچھا۔ جس امیدوار کو جو مضمون اچھی طرح آتا تھا، چاہے وہ نیویگیشن ہو، انجینئرنگ ہو یا بحری قوانین، وہ باقی سب کو وہ مضمون پڑھانے کا ذمہ دار بن جاتا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنا ایک الگ تعلیمی نظام بنا لیا تھا؟ جی، انہوں نے اپنے انسٹرکٹرز پر انحصار کرنے کے بجائے اپنا ایک اندرونی تدریسی نظام قائم کر لیا۔ یہ تو کمال ہے، یعنی انہوں نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیا۔ جہاں نظام انہیں سکھانے میں ناکام ہو رہا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو سکھانا شروع کر دیا۔ اور اس کے پیچھے گہری نفسیات کام کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ کوئی چیز صرف پڑھتے ہیں تو وہ شاید آپ کو یاد رہ جائے، لیکن جب آپ وہی چیز کسی دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس معلومات کو بالکل مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ آپ کو اس موضوع کو آسان بنانا پڑتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں تک جانا پڑتا ہے اور ممکنہ سوالات کے جوابات سوچنے پڑتے ہیں۔ اس عمل میں آپ کا اپنا فہم اتنا گہرا اور واضح ہو جاتا ہے جتنا کبھی اکیلے پڑھنے سے نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ دراصل سائنس بتاتی ہے کہ کسی کو کچھ سکھانا سیکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کتاب میں سے کوچ ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ صرف علم کی منتقلی نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ اور بھی ہوتا ہے نا؟ جی، کوچ ایفیکٹ کا ایک اور طاقتور پہلو ہے۔ جب آپ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں یا کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس سے صرف سیکھنے والے کا اعتماد نہیں بڑھتا، سکھانے والے کا بھی بڑھتا ہے۔ ہاں، آپ کا اپنا اعتماد اور حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے۔ آپ خود کو زیادہ قابل اور ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک مثبت فیڈ بیک لوپ کی طرح ہے۔ بالکل، یہ ایک مثبت فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ خود کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ خود کو مضبوط محسوس کرتے ہیں تو آپ دوسروں کی اور بھی بہتر طریقے سے مدد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ واہ! گولڈن 13 نے اسی سائیکل کو استعمال کر کے اپنی اجتماعی قابلیت کو اس سطح پر پہنچا دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا تھا جہاں ہر فرد کی ترقی پورے گروپ کی ترقی بن جائے،
और पूरे ग्रुप की ताकत हर फर्द को सहारा दे। जी ये एक दूसरे को सिर्फ खींच नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे को ऊपर धकेल रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम, एक इकोसिस्टम बना लिया था जहां हर कोई फल फूल सकता था। वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके इनफरादी ज़हन नहीं, बल्कि उनका इज्तिमाई ज़हन है। जी जब हम उनकी इस पूरी जिद्दोजहद को देखते हैं तो ये सिर्फ एक इम्तिहान पास करने या नौकरी हासिल करने की कहानी नहीं लगती। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद कारफरमा महसूस होता है। आपने सही पहचाना। उनका विजन अपनी ज़ात से कहीं बड़ा था। उनका एक कॉल था जो उनके पूरे मिशन का निचोड़ है। हमने चलना सीखा ताकि हमारे बाद आने वाले दौड़ सकें। हमने चलना सीखा ताकि हमारे बाद आने वाले दौड़ सकें। ये बहुत गहरी बात है। जी, वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो खुद कितनी दूर जाएंगे, बल्कि ये कि वो आने वाली नस्लों के लिए कौन सा रास्ता बना रहे हैं। ये अच्छे आबाओ अजदाद यानी गुड एंसेस्टर्स होने का तस्वुर है, जिसका जिक्र किताब में किया गया है। बिल्कुल। यानी अपनी जिंदगी इस तरह गुजारना कि आने वाली नस्लें आपकी कोशिशों से फायदा उठा सकें। जी, वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो नाकाम हो जाते तो बहरिया की क़ियादत को ये कहने का मौका मिल जाता कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं। बिल्कुल। और इस एक नाकामी से शायद कई दहाइयों के लिए स्याहफाम उम्मीदवारों के लिए दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन अगर वो कामयाब होते तो वो उन हजारों लोगों के लिए एक मिसाल और एक रास्ता बनाते जो उनके बाद आने वाले थे। तो उनकी जिद्दोजहद का मुहर्रिक ज़ाती कामयाबी से ज़्यादा ये इज्तिमाई जिम्मेदारी थी। हाँ, यही उनकी असल ताकत थी। तो उन्होंने सिर्फ एक समाजी रुकावट को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक नई बेहतर रिवायत की बुनियाद रखी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन लोगों के लिए लड़ रहे थे जिनसे वो कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन जिनकी जिंदगियों पर उनकी कामयाबी का गहरा असर पड़ना था। और यही डिफाइंग ग्रेविटी का असल पैगाम है। यानी कशिश सकल को शिकस्त देना। जी, कशिश सकल, चाहे वो समाजी हो, नफ्सियाती हो या इदारा जाती, एक बहुत ताकतवर कुव्वत है। आप अकेले खुद को इसके खिलाफ ऊपर नहीं खींच सकते, ये तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन जब हम एक दूसरे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो हम मिलकर ऐसी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं जिनका अकेले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि जब भी हम किसी बड़ी मुश्किल या रुकावट का सामना करें, तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल खुद को तन्हा करके अकेले लड़ने का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें उन लोगों को तलाश करना चाहिए जो हमारे साथ मिलकर इस कशिश सकल को शिकस्त दे सकें। जी, असल ताकत इनफरादी हिम्मत में नहीं, बल्कि उन हमायती निज़ामों में है जो हम मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल। गोल्डन 13 की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी सलाहियत उसकी अपनी काबिलियत नहीं, बल्कि दूसरों की काबिलियत को उभारने की सलाहियत है। जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं तो हम सब मिलकर बुलंद होते हैं। यकीनन। अगली बार हम इस बात का जायजा लेंगे कि निज़ाम, खास तौर पर तालीम, किस तरह छुपी हुई सलाहियतों को सामने ला सकते हैं। आज हम इन निज़ामों पर बात करेंगे जो सलाहियतों को उभारते हैं। हमने अब तक इनफरादी ज़हानत पर तो बहुत बात की है, लेकिन आज की गुफ्तगू इससे एक कदम आगे है। बिल्कुल। आज हम दो बहुत ही मुख्तलिफ लेकिन एक तरह से जुड़ी हुई मिसालें देखेंगे। अच्छा? एक तरफ तो एक पूरे मुल्क का तालीमी निज़ाम है, यानी फिनलैंड, जो मुकम्मल तौर पर बराबरी के उसूल पर बनाया गया है, और दूसरी तरफ एक इंतहाई हंगामी सूरत हाल है, चिली में कारकुनों को बचाने का वाकया, जहां कामयाबी का इन्हिसार चंद माहिरीन पर नहीं था, बल्कि पूरी टीम की मुश्तरका ज़हानत पर था। और इन दोनों को जोड़ने वाला सवाल मेरे ख्याल में बहुत दिलचस्प है। क्या हो अगर टैलेंट को निखारने की असल चाबी इनफरादी कोशिश में ना हो, बल्कि उन ढांचों और माहौल में छुपी हो जो हम लोगों के इर्द गिर्द बनाते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ख्याल है। चलें इसकी तहें खोलते हैं। तो पहले फिनलैंड से शुरू करते हैं। ये कहानी इसलिए भी कमाल की है कि एक वक्त था जब फिनलैंड को तालीमी मैदान में कोई खास मकाम हासिल नहीं था। मतलब वो कहीं पीछे थे। जी बिल्कुल। लेकिन फिर 20वीं सदी के आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में शुमार होने लगे।
اور جب پیسا جیسے بین الاقوامی ٹیسٹ شروع ہوئے تو سب حیران رہ گئے کہ فن لینڈ کے بچے پڑھنے، ریاضی اور سائنس میں سب سے آگے تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا جادو کر دیا؟ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا فلسفہ امریکہ جیسے جیتنے والا سب کچھ لے جاتا ہے والی سوچ کے بالکل الٹ ہے۔ ان کے ہاں مواقع کی ثقافت ہے۔ ان کا ایک قول ہے جو مجھے بہت پسند آیا کہ ہم کسی بھی دماغ کو ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جی، اور یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہی الگ ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر ذہین ہوتے ہیں اور باقی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بچے میں صلاحیت ہے۔ ہر بچے میں؟ جی، ہر بچے میں۔ اس لیے ان کے نزدیک ایک بہترین اسکول وہ نہیں جہاں چند ٹاپرز ہوں یا کچھ ستارے چمک رہے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ ہے جہاں ہر بچہ، مطلب ہر ایک بچہ اپنی توقعات سے بڑھ کر کارکردگی دکھائے۔ سارا زور اوسط کو اوپر لانے پر ہے، نہ کہ صرف چند لوگوں کو آگے بڑھانے پر۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئی سوچ، لیکن اسکول کے اندر کلاس روم میں یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی بچہ پیچھے رہ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی ان کے نظام کی سب سے خاص بات ہے۔ وہ بروقت مداخلت پر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ مسئلہ بہت بڑا ہو جائے اور بچہ بالکل ہی پیچھے رہ جائے۔ اچھا۔ جیسے ہی کوئی استاد محسوس کرتا ہے کہ ایک بچہ جدوجہد کر رہا ہے، چاہے تھوڑی سی بھی، فوراً مدد فراہم کی جاتی ہے۔ کس قسم کی مدد؟ ہر اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ ویلفیئر ٹیم ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ٹیم؟ جی، جس میں اساتذہ، ماہر نفسیات اور سوشل ورکرز شامل ہوتے ہیں۔ یہ ٹیم مل کر اس بچے کے لیے ایک ذاتی، مطلب انفرادی منصوبہ بناتی ہے۔ اور میں نے لوپنگ کے تصور کے بارے میں بھی پڑھا، جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یعنی ایک ہی استاد بچوں کے ایک ہی گروپ کے ساتھ کئی سال تک رہتا ہے۔ جی، کبھی کبھی 6 سال تک بھی۔ 6 سال؟ ہاں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ استاد اور بچوں کے درمیان ایک بہت گہرا رشتہ بن جاتا ہے، بھروسے کا رشتہ۔ استاد ہر بچے کی طاقت، کمزوری، اس کے سیکھنے کا انداز، یہاں تک کہ اس کے گھریلو حالات کو بھی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھروسہ ایک ایسا محفوظ ماحول بناتا ہے جہاں بچے سوال پوچھنے یا غلطیاں کرنے سے گھبراتے نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرا پہلا خیال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی اپنے استاد سے نہ بنے تو کیا وہ 6 سال کے لیے پھنس نہیں جائے گا؟ یہ تو الٹا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھا اور اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے ایسے معاملات کے لیے بھی نظام موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو زبردستی اسی استاد کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن لوپنگ کا بنیادی مقصد تعلقات کی گہرائی پیدا کرنا ہے، اور تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ تر معاملات میں اس کے فائدے کسی بھی ممکنہ نقصان سے کئی زیادہ ہیں۔ جب استاد بچے کو گہرائی سے جانتا ہے تو وہ اس کی بہتر مدد کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ان کا زور صرف پڑھائی پر نہیں ہے بلکہ بچے کی مجموعی فلاح و بہبود پر ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ کم ہوم ورک، کھیل کود پر بہت زیادہ توجہ، ذہنی صحت کا خیال رکھنا۔ لیکن کیا اس فلاح و بہبود اور کم ہوم ورک والے ماڈل پر یہ تنقید نہیں ہوتی کہ یہ بچوں کو اصل دنیا کی سخت مقابلے بازی کے لیے تیار نہیں کر رہا؟ باہر کی دنیا تو اتنی نرم نہیں ہے۔ بالکل ہوتی ہے، اور یہ ایک اہم بحث ہے۔ لیکن فن لینڈ کا فلسفہ یہ ہے کہ اچھا کام کرنے اور اچھا ہونے میں سے کسی ایک کو چننا ایک غلطی ہے۔ یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ جب بچے خوش، صحت مند اور محفوظ محسوس کرتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر بہتر سیکھتے ہیں۔ ان کا مقصد بچوں میں سیکھنے کی اندرونی خواہش، اندرونی تحریک پیدا کرنا ہے، نہ کہ انہیں نمبروں کی دوڑ میں لگانا۔ تو یہ اندرونی تحریک یہ کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ اس کی شروعات بہت چھوٹی عمر سے ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم میں کھیل کو سیکھنے کا مرکزی حصہ مانا جاتا ہے۔ کھیل کو؟ جی، کھیل کے ذریعے بچے صرف کتابی باتیں نہیں سیکھتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا، مسائل حل کرنا اور تخلیقی ہونا بھی سیکھتے ہیں۔ اور پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے لائبریری، ریسرچ جیسی چیزیں ہیں جہاں پڑھنا ایک تفریح بن جاتا ہے، کوئی سزا نہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، فن لینڈ کے پیسا سکورز میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ تو کیا ناقدین صحیح تھے؟ کیا یہ نظام ناکام ہو رہا ہے؟ اور یہی ان کے نظام کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ گھبرا کر اپنے پورے نظام کو بدلنے یا بچوں پر مزید دباؤ ڈالنے کے بجائے انہوں نے تحقیق کی، اور انہیں پتہ چلا کہ مسئلہ پڑھائی کے معیار کا نہیں بلکہ بچوں کی حوصلہ افزائی میں کمی کا ہے۔ حوصلہ افزائی میں کمی؟ جی، بچے بور ہو رہے تھے،
ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حل کیا نکالا انہوں نے؟ زیادہ ہوم ورک دیا؟ نہیں، بالکل الٹ۔ انہوں نے اپنی توجہ حوصلہ افزائی کی حکمت عملیوں پر مرکوز کی۔ انہوں نے بچوں کو زیادہ خود مختاری دی۔ خود مختاری؟ جی، کچھ اسکولوں نے طلباء کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے پروجیکٹس خود بنائیں اور انہیں خود چلائیں۔ اس سے انہیں اپنی تعلیم پر زیادہ کنٹرول محسوس ہوا۔ واہ! تو بڑا سبق یہ نہیں کہ ان کا سسٹم پرفیکٹ ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب سسٹم پر دباؤ آیا تو وہ نمبروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے بنیادی اصولوں پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے بہتر اسکور کے بجائے بہتر حوصلہ افزائی کو چنا۔ فن لینڈ کی مثال تو ایک ایسے نظام کی ہے جسے بنانے میں دہائیاں لگیں، لیکن کیا یہ اصول کہ نظام فرد سے زیادہ اہم ہے ایک ایسی صورتحال میں بھی کام کرتا ہے جہاں وقت دنوں یا گھنٹوں میں ناپا جا رہا ہو؟ جی، 2010 میں چلی کی ایک کان منہدم ہو گئی اور 33 کارکن تقریباً آدھا میل زمین کے نیچے پھنس گئے۔ یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ یہ ایک خوفناک بحران تھا۔ شروع کے کئی دن مکمل افراتفری کا عالم تھا۔ دنیا بھر سے بہترین انجینئرز اور ماہرین وہاں موجود تھے، لیکن ان کی کوششیں بکھری ہوئی تھیں اور کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہیں سے ہمیں اجتماعی ذہانت کا ایک زبردست سبق ملتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت کمال کی بات لکھی ہے، بہترین ٹیمیں وہ نہیں ہوتی جن میں سب سے ذہین لوگ ہوں، بلکہ وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک کی ذہانت کو استعمال کرنا جانتی ہیں۔ بالکل، یہ صرف ذہین لوگوں کو ایک کمرے میں جمع کر دینے کا نام نہیں ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہیں، رچرڈ ہیکمن۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ اکثر ٹیمیں اپنی مجموعی صلاحیت سے کم کارکردگی دکھاتی ہیں۔ کم؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، کم، کیونکہ ان کے اندر تعاون اور سماجی مہارتوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ سماجی مہارتیں اس گوند کی طرح ہیں جو انفرادی ذہانت کو جوڑ کر ایک اجتماعی طاقت بناتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کمرے میں کتنے آئنسٹائن ہیں یہ اہم نہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ کیا وہ آئنسٹائن ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اور چلی ریسکیو میں یہی ہوا؟ جی، جب آندرے سوگارچ کو آپریشن کا انچارج بنایا گیا تو انہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ ایک روایتی باس کی طرح نہیں آئے کہ میں سب سے ذہین ہوں، میری بات سنو۔ تو ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ انچارج ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے غلبہ حاصل کرنے کے بجائے ایک ایسا ماحول بنایا جہاں ہر کسی کی بات سنی جا سکے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جہاں بہترین خیال کی جیت ہوتی تھی، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے۔ بالکل، چاہے وہ کسی جونیئر انجینئر کی طرف سے آئے یا کسی تجربہ کار ماہر کی طرف سے۔ کتاب میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے: عظیم رہنما آواز کو بڑھانے اور پیغام رساں کو بلند کرنے کے لیے نظام بناتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے اس ریسکیو سے؟ جی، سب سے بہترین مثال ایگور پروستاکس نامی ایک نوجوان انجینئر کی ہے۔ اچھا؟ ان کے پاس ایک بہت ہی غیر روایتی اور جدید حل تھا کہ ڈرلنگ کیسے کی جائے۔ ایک سخت اوپر سے نیچے والے نظام میں شاید ان کی بات کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہ جاتا۔ صحیح، ان سے کہا جاتا تم نوجوان ہو، تمہیں کیا پتا؟ بالکل، لیکن سوگورٹ نے جو ماحول بنایا تھا اس میں ان کے خیال کو نہ صرف سنا گیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا گیا، اور آخرکار وہی حل کان کنوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ ایک جالی دار نظام کی طرح ہے، نہ کہ ایک سیڑھی یا پیرامڈ کی طرح جہاں معلومات صرف اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ بہت خوبصورت انالوجی ہے۔ جالی دار نظام میں خیالات کسی بھی سمت سے آ سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس نظام کو بنانے کے لیے کچھ خاص ٹیکنیک بھی ہوتی ہیں، جیسے برین رائٹنگ۔ اچھا، یہ برین رائٹنگ کا آئیڈیا بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ ہم سب نے ایسی میٹنگز دیکھی ہیں جہاں ایک یا دو لوگ ہی بولتے رہتے ہیں اور باقی چپ رہتے ہیں۔ تو کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ یہ اسی مسئلے کا حل ہے۔ روایتی برین سٹارمنگ میں اکثر وہی لوگ حاوی رہتے ہیں جو زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں یا جن کی آواز اونچی ہوتی ہے۔ بہت سے اچھے خیالات، خاص طور پر جو شرمیلے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ کبھی زبان پر ہی نہیں آ پاتے۔ صحیح۔ برین رائٹنگ میں سب لوگ بحث شروع کرنے سے پہلے 5 منٹ خاموشی سے اپنے خیالات کاغذ پر لکھتے ہیں۔ سب لوگ خاموشی سے؟ جی، پھر ان سب کاغذات کو اکٹھا کر کے بغیر نام کے ایک ایک کر کے سب کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور ان پر بات ہوتی ہے۔ اس سے خیال کو شک سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو کمال کی ٹیکنیک ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہماری اپنی ٹیم میٹنگز میں اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے۔ کتنے اچھے آئیڈیاز صرف اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ انہیں پیش کرنے والا شخص پر اعتماد نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔
یہ یقینی بناتی ہے کہ ہر آواز سنی جائے۔ چلی ریسکیو سے یہی سبق ملتا ہے۔ بہترین کارکردگی صرف سب سے ماہر شخص پر بھروسہ کرنے سے نہیں آتی، بلکہ ایک ایسا نظام بنانے سے آتی ہے جو تمام اراکین کی بصیرت کو استعمال کر سکے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، اگر ہم کمرے میں صرف سب سے ذہین شخص کی بات سنتے ہیں تو ہم باقی کمرے کی ذہانت کو دریافت کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں لیڈر کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں کہ وہ خود سارے جواب دے، بلکہ یہ کہ وہ ایک ایسی ٹیم بنائے جو مل کر بہترین جواب تلاش کر سکے۔ بالکل۔ سگارٹ نے یہ سمجھا کہ ان کا کام بہترین جواب دینا نہیں، بلکہ بہترین جواب تلاش کرنے کے لیے بہترین ماحول بنانا ہے۔ تو آج ہم نے دو بالکل مختلف دنیاؤں کو دیکھا۔ ایک طرف فن لینڈ کا پرسکون دہائیوں پر محیط تعلیمی نظام، جی، اور دوسری طرف چلی کا انتہائی دباؤ والا زندگی اور موت کا بحران۔ لیکن دونوں کہانیوں کا سبق ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کسی بھی اچھے خیال کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ بالکل۔ تو چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے صحیح نظام اور صحیح ماحول بنانا سب سے ضروری ہے۔ یہ صرف افراد کے بارے میں نہیں، بلکہ ان نظاموں کے بارے میں ہے جن میں وہ رہتے اور کام کرتے ہیں۔ جی، اور یہیں پر سامعین کے لیے سوچنے کی ایک بات ہے۔ جس بھی ٹیم یا گروپ کا کوئی حصہ ہے، چاہے دفتر میں، خاندان میں یا دوستوں میں، اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ کیا اس کا ڈھانچہ ایک ایسی درجہ بندی کی طرح ہے جو کمرے کے سب سے ذہین شخص کے بولنے کا انتظار کرتا ہے، یا یہ ایک جالیدار نظام ہے جو ہر ایک سے خیالات کو ڈھونڈتا اور جوڑتا ہے؟ ایسی کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو مزید اجتماعی ذہانت کو ابھار سکتی ہے؟ آخری حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ انتخاب کے نظاموں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے دریافت کیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے 5 حصوں میں کردار، مہارت، حوصلہ افزائی، ان سب پر بات کی۔ جی، اور آج ہم ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم کتاب کی اختتامی باب ڈائمنڈز ان دا رف یعنی نادیدہ ہیرے پر بات کریں گے۔ اور آج کا مرکزی سوال میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ یقیناً سوال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کیسے پہچانیں جنہیں ہمارے روایتی نظام اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ نادیدہ ہیرے آخر ہیں کون، اور انہیں تلاش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ کتاب کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ ہمارے جو انتخاب کے نظام ہیں، چاہے وہ نوکریوں کے لیے ہوں یا کالجوں میں داخلوں کے لیے، وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ بالکل، وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ ماضی کی کارکردگی اور سماجی حیثیت کو بہت زیادہ غیر ضروری اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی حقیقی صلاحیت کو پہچان ہی نہیں پاتے جن میں غیر معمولی ترقی کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی نے کیا حاصل کیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ پاتے کہ وہ مستقبل میں کیا حاصل کر سکتا ہے۔ جی، آسان لفظوں میں یہ نظام ثابت شدہ قابلیت کو تو پہچانتے ہیں، لیکن افزائش کی صلاحیت کو یعنی پوٹینشل فار گروتھ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی متاثر کن کہانی ہے جو واقعی ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ یہ ہوزے ہرنانڈز کی کہانی ہے۔ جی، ہوزے ہرنانڈز، وہ ایک مہاجر کھیت مزدور کے بیٹے تھے، اور انہوں نے بچپن میں اپولو مشن کو چاند پر اترتے دیکھا اور بس وہی خواب دیکھ لیا کہ مجھے خلاباز بننا ہے۔ ایک ایسا خواب جو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ ان کا پس منظر انہیں ایک بہت ہی غیر متوقع امیدوار بناتا تھا۔ یقیناً وہ خاندان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بڑے ہوئے۔ لیکن ان کا عزم غیر معمولی تھا۔ انہوں نے کسی طرح انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی اور پھر ناسا میں درخواست دینا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی ایک بہت ہی حیران کن موڑ لیتی ہے۔ انہیں 1 یا 2 بار نہیں، 11 بار 11 بار مسترد کیا گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کون کرتا ہے آج کل اتنی محنت؟ صحیح بات ہے، اور ہر بار مسترد ہونے پر وہ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ وہ خود سے پوچھتے تھے کہ مجھ میں کیا کمی رہ گئی، اور پھر اس کمی کو پورا کرتے تھے۔ انہوں نے پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا، گہرے سمندر میں غوطہ خوری سیکھی، یہاں تک کہ روسی زبان بھی سیکھ لی کیونکہ خلا میں بین الاقوامی تعاون ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ان کی ذاتی ہمت کے بارے میں تو بتاتی ہے، لیکن یہ ناسا کے اس وقت کے نظام کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ کہانی ناسا کے نظام کی خامیوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ان کی درخواستوں میں ان کی قابلیت تو نظر آ رہی تھی، ان کی نئی مہارتیں بھی دکھ رہی تھیں، لیکن وہ درخواستیں یہ نہیں بتا پا رہی تھیں
کہ انہوں نے کس قدر مشکلات کا سامنا کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے نا؟ بالکل، وہ فاصلہ جو انہوں نے طے کیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے انتخاب کے نظام صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی کوہ پیما کو صرف چوٹی پر کھڑے دیکھ کر واہ واہ کر رہے ہوں جی، اور اس بات کو بالکل بھول جائیں کہ اس نے کس خطرناک راستے سے کتنے طوفانوں کا سامنا کر کے یہ سفر طے کیا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص ہیلی کاپٹر سے چوٹی کے قریب اترا ہو اور آخری چند قدم پیدل چلا ہو۔ صحیح، دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں لیکن ان کی صلاحیت اور کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، اور ہمارے نظام لاشعوری طور پر اس ہیلی کاپٹر والے شخص کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس کا ریزیومے زیادہ چمکدار لگتا ہے۔ کیونکہ تاریخی طور پر مواقع سماجی حیثیت سے جڑے تھے اور آج بھی وہ تعصبات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ جی، ہرنینڈس کی درخواست میں ان کی انجینئرنگ کی ڈگری تو تھی لیکن اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ انہوں نے یہ مقام کھیتوں میں کام کرنے والے ایک خاندان سے آ کر حاصل کیا ہے۔ تو اگر پرانے طریقے اتنے ناقص ہیں تو پھر حل کیا ہے؟ کتاب اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ کتاب اس کا حل ایک بہت دلچسپ تصور میں پیش کرتی ہے جسے وہ کہتی ہے کارکردگی کو اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا، کانٹیکسچوئلائزنگ پرفارمنس، یعنی صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ کس نے کیا حاصل کیا بلکہ یہ بھی سمجھا جائے کہ اس مقام تک پہنچنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ بالکل، کامیابی کا اصل پیمانہ طے کیا گیا فاصلہ ہے، نہ کہ صرف منزل۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے لیکن اس میں ایک عملی مشکل بھی ہے۔ کوئی یہ کیسے طے کرے گا کہ کس نے زیادہ فاصلہ طے کیا ہے؟ یہ تو بہت موضوعی سبجیکٹیو نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مقصد موضوعی ڈیٹا کو نظر انداز کرنا نہیں بلکہ اسے مزید معلومات کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اچھا، مقصد ان لوگوں کو ناجائز فائدہ پہنچانا نہیں ہے جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ان مشکلات کی وجہ سے انہیں سزا نہ ملے۔ سزا نہ ملے، یہ بہت اہم بات ہے۔ جی، کتاب میں ایک جملہ ہے، مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہم لوگوں کو مشکلات سے گزرنے پر سزا نہ دیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے فرض کریں دو امیدوار ہیں، دونوں کے گریڈ ایک جیسے ہیں، لیکن ایک نے امیر گھرانے میں پرورش پائی، بہترین اسکولوں میں پڑھا، اور اسے ہر طرح کی سہولت حاصل تھی۔ جی، جبکہ دوسرے نے غربت اور کم وسائل کے باوجود وہی گریڈ حاصل کیے ہیں۔ تو دوسرے امیدوار کی کامیابی کہیں زیادہ متاثر کن ہے، اس نے زیادہ فاصلہ طے کیا ہے۔ اس کے کردار اور لچک کی گہرائی زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی سے جڑا ایک اور اہم خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ افزائش یعنی گروتھ کو ناپنا۔ صحیح، یعنی کسی کی ماضی کی ایک کامیابی کے بجائے اس کی مسلسل ترقی کو دیکھنا۔ جی ہاں، کیونکہ مسلسل ترقی اس کی چھپی ہوئی لچک اور صلاحیت کا زیادہ بڑا اشارہ ہے۔ اس کی بھی کتاب میں کوئی مثال دی گئی ہے؟ ہاں، اور بہت مشہور مثال ہے ٹام بریڈی کی، جو امریکی فٹ بال کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ اچھا، ان کی کہانی تو میں نے سنی ہے، انہیں فٹ بال ڈرافٹ میں بہت ہی بعد میں منتخب کیا گیا تھا۔ جی، 199ویں نمبر پر۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ابتدائی جائزوں میں ان کی جسمانی صلاحیتوں پر توجہ دی گئی۔ وہ بہت تیز نہیں دوڑتے تھے، ان کی بازو کی طاقت بھی غیر معمولی نہیں تھی۔ یعنی تمام ٹیموں نے ان کے سٹیٹس کو دیکھا، ان کے اعداد و شمار کو دیکھا اور انہیں ایک اوسط درجے کا کھلاڑی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ بالکل، لیکن ان جائزوں میں ان کی ذہنی مضبوطی، ان کا عزم اور ان کی مسلسل سیکھنے کی لگن کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو ان کی کامیابی کا راز ان کی پیدائشی صلاحیت میں نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ ان کی مسلسل خود کو بہتر بنانے کی اہلیت میں تھا۔ وہ ہر سال اپنی خامیوں پر کام کرتے اور خود کو بہتر سے بہتر بناتے گئے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک جامد تصویر، ایک سنیپ شاٹ دیکھنے کے بجائے ایک متحرک فلم یعنی موشن پکچر دیکھنی چاہیے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کسی کی قابلیت کا اندازہ اس کے ایک لمحے کی کارکردگی سے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ اس کی ترقی کے سفر سے لگانا چاہیے۔ جی، ایک شخص جو کمزور آغاز کے بعد مسلسل بہتر ہو رہا ہے، وہ اس شخص سے کہیں زیادہ صلاحیت رکھتا ہے جو بہترین آغاز کے بعد ایک ہی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ سب نظریاتی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ادارے اسے عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ لاگو کرنا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ ایک عملی چیلنج ہے
اور کتاب اس کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ وہ ایک نئے انٹرویو ماڈل کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، اس کی مثال کال یاکول نامی ایک اسرائیلی کمپنی سے دی گئی ہے جو معذور افراد کو ملازمت دیتی ہے۔ روایتی انٹرویو میں تو آپ سے آپ کے ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آپ نے فلاں جگہ کیا کیا، آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ جی، جو ایک طرح سے ریزیومے کو ہی دہرانے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ کام کے نمونے یعنی ورک سیمپلز دیے جاتے ہیں۔ اور انہیں ایک معاون دوستانہ ماحول میں انہیں حل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ بالکل، یہ طریقہ توجہ کو ایک چمکدار ریزیومے سے ہٹا کر حقیقی قابلیت پر مرکوز کرتا ہے۔ اس سے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک نادیدہ ہیرا دباؤ میں کیسی کارکردگی دکھاتا ہے۔ اور کیسے چمکتا ہے؟ جی، جیسا کہ کتاب کہتی ہے، ایک نادیدہ ہیرے کی آزمائش یہ نہیں کہ وہ شروع سے چمکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ گرمی اور دباؤ کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ یہ تو انٹرویو کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ زیادہ تر انٹرویوز اس بارے میں ہوتے ہیں کہ آپ کتنی اچھی کہانیاں سنا سکتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اس بات پر ہے کہ آپ اصل میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کردار، آپ کی لچک اور آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں بتاتا ہے، جو ایک ریزیومے کبھی نہیں بتا سکتا۔ اور یہاں سے بات پھر منصفانہ مواقع یعنی فیئر اپرچونٹی کی طرف جاتی ہے۔ یقیناً، اگر ہم لوگوں کو صرف ان کی ماضی کی کامیابیوں کی بنیاد پر فلٹر کرتے رہیں گے تو ہم ان لوگوں کو موقع ہی نہیں دیں گے جن کے پاس ماضی میں مواقع نہیں تھے۔ لیکن مستقبل میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ ہمیں ایسے نظام بنانے چاہیے جو ہر کسی کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیں، بجائے اس کے کہ انہیں شروع میں ہی فلٹر کر دیا جائے۔ اور یہ صرف سماجی انصاف کا معاملہ نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اداروں کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ اگر آپ نادیدہ ہیروں کو تلاش نہیں کر رہے تو آپ بہت بڑی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اپنے حریفوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس ٹیلنٹ کو تلاش کر لیں۔ بالکل۔ چلیں، اب آخر میں ہوزے ہرنانڈز کی کہانی پر واپس آتے ہیں۔ 11 مسترد درخواستوں کے بعد کیا ہوا؟ بالآخر 12ویں کوشش میں ناسا نے انہیں منتخب کر لیا اور وہ ایک خلاباز بنے۔ ان کی ثابت قدمی رنگ لائی، لیکن ان کی کہانی ان نظاموں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جی، ایک سبق جو تقریباً انہیں نظر انداز کر چکا تھا۔ ان کی کامیابی، ان کی ذاتی جیت تو تھی ہی، لیکن یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ ہمارے نظام کتنے ہی قابل لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی نقطے پر میرے خیال میں کتاب کا پورا خلاصہ آ جاتا ہے۔ جی، ہڈن پوٹینشل صرف انفرادی ہمت اور محنت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک پورا ماحول، ایک پورا نظام درکار ہوتا ہے۔ کتاب 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے جن پر ہم نے اس پوری سیریز میں بات کی ہے۔ جی پہلا ستون ہے افزائش یعنی گروتھ۔ جی یہ نظریہ کہ صلاحیت کوئی پتھر پر لکیر نہیں بلکہ یہ بہتر ہونے کی ہماری اہلیت کا نام ہے۔ بالکل، ہم سب میں سیکھنے اور ترقی کرنے کی صلاحیت موجود ہے، چاہے ہمارا نقطہ آغاز کچھ بھی ہو۔ صحیح۔ دوسرا ستون ہے لچک یعنی ریزیلینس۔ جی، کردار مشکلات سے بھاگنے سے نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنے سے بنتا ہے۔ جب ہم تکلیف اور بے آرامی کو گلے لگاتے ہیں تبھی ہم اپنی حدود سے آگے بڑھ پاتے ہیں۔ ہرنینز کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم ستون جس پر آج ہم نے بات کی وہ ہے نظام یعنی سسٹمز۔ جی، انفرادی کوشش کافی نہیں ہے۔ ہمیں تعلیم، کام کی جگہوں اور معاشرے میں ایسے نظام بنانے کی ضرورت ہے جو صرف مراعات یافتہ طبقے میں نہیں بلکہ ہر شخص میں موجود صلاحیتوں کو تلاش اور پروان چڑھا سکیں۔ یہ ایسے مواقع پیدا کرنے کے بارے میں ہے جہاں ہر کوئی ترقی کر سکے۔ یہ تینوں ستون مل کر کتاب کا مرکزی پیغام تشکیل دیتے ہیں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری چھپی ہوئی صلاحیتوں کا انحصار پیدائشی ذہانت پر کم اور ہمارے کردار، ہماری عادات اور ان حمایتی نظاموں پر زیادہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اور دوسروں کے لیے بناتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کامیابی کو صرف حتمی منزل سے نہیں ناپنا چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں اس سفر، اس فاصلے اور ان رکاوٹوں کو بھی دیکھنا چاہیے جن پر قابو پایا گیا۔ ہمیں ثابت شدہ کارکردگی کے ساتھ ساتھ افزائش کی صلاحیت کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ بالکل، اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ حقیقی ترقی صرف پیدائشی ذہانت سے نہیں ملتی، یہ اس کردار سے آتی ہے جو ہم بناتے ہیں اور ان حمایتی نظاموں سے جو ہم ایک دوسرے کے لیے تشکیل دیتے ہیں۔
یعنی کوئی بھی شخص ترقی کے سفر پر توجہ مرکوز کر کے غیر معمولی بلندیاں حاصل کر سکتا ہے۔ جی، بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے اپنا زاویہ نظر تبدیل کریں۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ جب ہم دوسروں کا یا خود اپنا جائزہ لیتے ہیں تو کیا ہم ایک مکمل تیار شدہ چمکتی ہوئی چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا بڑھنے اور بہتر ہونے کی صلاحیت؟ صرف پہلی چیز پر توجہ مرکوز کر کے ہم کون سی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مینیجر، ہر استاد، ہر والدین اور شاید ہم میں سے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایڈم گرانٹ کی کتاب ہڈن پوٹینشل پر ہماری یہ گہری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔